ہے گائز، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے، آپ کی طبیعت بھی ٹھیک ہوگی۔ ناظرین گرامی، آج ایک ایسی عورت کے بارے میں بات کریں گے کہ جس کے ساتھ پہلے ظلم ہوا، بعد میں اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور کیسے اس کی زندگی کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ سب کچھ جا کے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، KPK میں ایک جمیلہ نام کی لڑکی رہتی ہے۔ ناظرین، وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے کہ رات کو ڈکیٹ آ جاتے ہیں۔ ڈکیٹ آتے ہیں، اس کی ماں کو، اس کے باپ کو قتل کر دیتے ہیں۔ قتل کرنے کے بعد اس کا ایک بھائی ہوتا ہے، اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ ایک بہن ہوتی ہے، اسے بھی قتل کر دیتے ہیں۔ جو جمیلہ ہوتی ہے وہ چھپ جاتی ہے بیڈ کے نیچے۔ چھپ جانے کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا، اور وہ سارا مال سامان لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یوں گھر میں اکیلی جمیلہ رہ جاتی ہے، یا اس کے نزدیک دور کے رشتہ دار رہ جاتے ہیں، لیکن گھر کا کوئی فرد نہیں رہ جاتا۔ ناظرین گرامی، کچھ دن تو جمیلہ ایسے ہی گزارا کرتی ہے، لیکن جب اسے نظر آتا ہے کہ میں بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گی، میری کوئی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے، میرا کوئی آگے پیچھے رہ بھی نہیں گیا، تو اس نے 3-4 لڑکیاں ایسی بنائی جو وارداتیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ایک گروپ بنایا 4 لڑکیوں کا، 5ویں وہ خود تھی۔ ان لوگوں نے ایک چوری کری، چوری 4 لاکھ روپے کی کری۔ اب 4 لاکھ کی چوری کرنے کی وجہ سے اس کے پاس پیسے کافی زیادہ آ گئے۔ یوں اسے اس چیز میں بڑا مزہ آیا۔ ناظرین، اس نے چوریاں ڈکیتیاں کرنی شروع کر دی۔ اس عورت نے اپنے ساتھ بندوں کو بھی ملا لیا۔ یوں اس کا گروپ بڑا ہوتا چلا گیا۔ ناظرین، وہ حکام کی نظر میں بھی آ گئی۔ پولیس اس کے اوپر مقدمے درج کرنے شروع کر دیے۔ ناظرین، وہ پولیس کے ہاتھ نہ آتی۔ ایک دفعہ پولیس نے ڈکیتی کرنے گئی کو گھیرے میں لے لیا۔ گھیرے میں لینے کے بعد پولیس مقابلہ جاری ہو گیا، جس میں 3 بندے جمیلہ گجر کے مارے گئے اور 2 لڑکیاں ماری گئیں۔ تو دوسری طرف پولیس کے 6 بندے قتل ہو گئے، لیکن جمیلہ گجر فرار ہونے میں کامیاب ہوگی، اور اس کے ساتھی بھی وہاں سے فرار ہو گئے۔ ناظرین گرامی، یہ پھر آئے روز کا معمول بن گیا۔ پولیس والے جو بھی کوئی مقدمہ ہوتا، قتل، اقدام قتل، گواہ برائے تاوان، اور اس طرح کے جو بھی مقدمات جتنے بھی ہوتے، وہ سارے کے سارے، کسی بھی جگہ پہ چوری ہو جاتی، کسی بھی جگہ پہ ڈکیتی ہو جاتی، کہیں پہ بھی کچھ ہو جاتا، جمیلہ کا اس کا لین دین نہ بھی ہوتا، جمیلہ کا کچھ بھی نہ ہوتا، لیکن پولیس والے اس کے اوپر مقدمہ درج کر دیتے۔ یوں ناظرین گرامی، کرتے کرتے 700 مقدمہ KPK میں اس کے اوپر درج ہو گیا۔ ناظرین گرامی، 700 مقدمہ درج ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے 5000 فی بندہ بتھا خوری کرنی شروع کر دی، اور اگر کسی بندے نے کسی اور بندے کو قتل کروانا ہے تو 5000 روپیہ دے کے جمیلہ گجر سے وہ اپنے مخالفین کا بندہ قتل کروا سکتے۔ یوں وہاں کا ایک MPA تھا، MPA نے اس کی بڑی ہیلپ کری اور اپنے مخالفین کو قتل بھی کرواتا رہا۔ اور یوں پولیس مقابلہ جب بھی ہونا ہوتا، یا جب بھی جمیلہ گجر کو پکڑنے کے لیے پولیس جا رہی ہوتی، وہ MPA پہلے اسے خبر کر دیا کرتا۔ ناظرین گرامی، وقت یوں ہی گزرتا رہا، لیکن پولیس جمیلہ گجر کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اب جمیلہ گجر نے سوچا کہ اگر میں پاکستان میں رہی تو لازمی بات ہے کہ میں پکڑی جاؤں گی، اور پکڑی جاؤں گی یا پھر میرا پولیس مقابلہ ہوگا اور میں ماری جاؤں گی۔ جمیلہ گجر کو اس چیز کی سمجھ آ گئی کہ اب مزید میں قانون کے شکنجے سے نہیں بچ سکتی۔ کیوں ناظرین گرامی، اس نے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کری۔ اس کا ذہن تھا کہ بارڈر کراس کر جاؤں گی، کراس کرنے کے بعد میرا یہاں پہ کچھ نہیں رہ جائے گا اور میں بچ جاؤں گی۔ یوں ناظرین گرامی، اس نے اپنے ساتھی لیے ساتھ، جن میں چند لڑکیاں تھیں اور چند لڑکے تھے۔ ناظرین گرامی، پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر وہ پہنچی، اور پہنچنے کے بعد وہ پاکستان کا بارڈر کراس کر کے انڈیا جانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ تاروں کے قریب ہی تھی کہ پاکستانی فورسز کو پتہ چل گیا۔ یوں پاکستانی فورسز نے ان کو نشانہ بنا دیا۔ ناظرین گرامی، جمیلہ گجر اور اس کے ساتھی لڑکیاں اور لڑکے وہاں پہ مارے گئے۔ یوں جمیلہ گجر کی زندگی کی کہانی کا اینڈ ہو گیا۔ ناظرین گرامی، اس میں کس کا قصور تھا، جمیلہ گجر کا یا ان ڈاکوؤں کا، جن ڈاکوؤں نے جمیلہ گجر کو یہ کام کرنے کے اوپر مجبور کیا؟ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجیے گا۔ اوکے، اللہ نگہبان۔